اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اس ذات کے لیے پاکی ہے جس نے اپنے بندہ خاص یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی لنوریہ من آیاتنا، اور اس سیر کی غرض و غایت یہ تھی کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آیات یعنی اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتا تھا۔ اس واقعہ معراج کا پس منظر یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اہل مکہ نے ظلم و ستم کی ساری حدیں پار کر دیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے یہ مناسب خیال فرمایا کہ مجھے طائف جانا چاہیے، شاید وہاں کے لوگ اس دعوت پر لبیک کہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ طائف میں جو ہوا وہ بھی چشم فلک نے دیکھا کہ حضور کے ساتھ جس طرح سے وہ پیش آئے، مبارک جسم سے لہو بھی بہا، اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور کی خدمت میں عرض بھی کیا تھا ایک دن، کیونکہ ان کی نظر میں احد کا دن بہت شدید تھا، کیونکہ اچانک صحابہ نے مال غنیمت کی طرف توجہ کی تو جس کی وجہ سے ساری جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ تو احد میں کافی زیادہ شہادتیں ہوئی تھیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا احد کے دن سے بڑھ کر بھی آپ کی زندگی میں کوئی دن سخت تھا؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، وہ طائف کا دن تھا کہ جب میں طائف میں گیا تو میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ حضور دعوت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، اور انہوں نے دیکھیں ایک ایسی بات ہے کہ ہمارے استقبال تو لوگ پھولوں سے کرتے ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں کیا، کسی نے کیا کر لیا ہے، لیکن حضور کے استقبال کے لیے وہ پتھر مار رہے ہیں معاذ اللہ۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی با اختیار ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضور چاہتے تو جو دعا فرماتے وہ ہو جاتا، بد دعا بھی کرتے تو پوری ہوتی۔ عرض کیا بھی گیا لیکن حضور نے فرمایا میں رحمت بن کر آیا ہوں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرنا چاہتا۔ اور یہ پھر امت کے لیے تعلیم بھی تھی۔ میں اور آپ دو چار لوگوں کو تبلیغ کر لیں، اور تبلیغ بھی آج کل کون سی ہے، آپ جانتے ہی ہیں ہر تبلیغ کے پیچھے کتنے دنیاوی مفادات چھپے ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے فضل و توفیق سے صحیح معنوں میں تبلیغ، دعوت اللہ، دعوت اور توحید کو اسی طرح سمجھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمومی طور پر ہم جیسے لوگوں کی تبلیغ بھی ظاہری مفادات کے وجہ سے ہی ہوتی ہے، بہت کم لوگوں کو یہ توفیق میسر ہے۔ لیکن حضور کی تبلیغ تو خالصتاً لوجہ اللہ تھی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی، اللہ کا دین بلند کرنے کے لیے تھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان مشکلات کو برداشت کرتے رہے۔ عرض بھی کیا گیا خدمت اقدس میں کہ آپ اگر فرما دیں تو ان بستیوں کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا جائے۔ وہی جبرائیل علیہ السلام ہیں جنہوں نے پچھلی یعنی سابقہ میں جنہوں نے یہ باقاعدہ سب کیا، لیکن حضور نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، اور یہ امید ظاہر کی کہ ان کی آئندہ نسلیں ایمان لے آئیں گی، اور وہی ہوا۔ آج وہی طائف ہے، وہی بازار ہیں، وہی گلیاں ہیں، وہی پتھر ہیں، لیکن وہاں بیٹھنے والے ہر وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔